بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہوں تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھیں، اوپر کی طرف نہ باندھیں، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ عورتیں نمازوں کا وقت کیسے مقرر کریں؟ یہ بھی امت اللہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ عورتوں کا مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، کبھی اذان کے 10 منٹ بعد پڑھتی ہیں، کبھی آدھا گھنٹہ بعد، جبکہ کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مقررہ وقت پر پڑھا جائے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو مقررہ وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم جس وقت شروع ہو رہا ہے اور جس وقت ختم ہو رہا ہے اس کے بیچ میں پڑھیں، یہ مقررہ وقت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین پر نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز دوپہر کو پڑھی جا رہی ہے، دوپہر کی نماز رات کو پڑھی جا رہی ہے۔ تو پورے ٹائم میں کسی بھی ٹائم میں پڑھ لیں تو وہ مقررہ وقت ہی کہلائے گا۔ تو فجر صبح صادق کے وقت شروع ہوتی ہے جب سورج 15 ڈگری پر ہوتا ہے، اور آج کل اپلیکیشن ہے اس میں دیکھ لیا جائے، بہت سے علماء کے نزدیک 18 پر، ہماری جو تحقیق اور رائے ہے اس کے مطابق 15 ڈگری پر جب سورج ہوتا ہے تو وہ صبح صادق کے نقشے دیکھ لیں، موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی جائے کہ صبح صادق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور سورج طلوع کب ہو رہا ہے۔ ذرا سا سورج کا کنارہ نکل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر قضا اگر پڑھی جائے گی تو پھر مکروہ وقت گزرنے کے بعد، یعنی سورج کا کنارہ نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد، اور وہ قضا ہوگی۔ اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچ کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ختم کب ہوتا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ یعنی ایک مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج جب بالکل سر پہ پہنچا تھا تو اس وقت دیکھیں ایک چیز 1 فٹ کی ہے، تو جب سورج بالکل کھوپڑی پہ آ جائے نا، بالکل بیچ میں ہو، جتنی بلندی پہ جا سکتا تھا سورج چلا گیا، تو اس وقت دیکھیں 1 فٹ کی کوئی لکڑی ہے اس کا سایہ کتنا ہے۔ وہ سایہ فار ایگزامپل 1 انچ ہے، تو اب سورج جب ڈھلکے گا تو یہ 1 انچ والا سایہ مزید کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا اور یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ تو جب 1 فٹ کی چیز کا سایہ 2 فٹ ہو جائے اور 1 انچ تو یہ زوال والا سایہ ہے نا، جب سورج بالکل کھوپڑی پر تھا، تو یہ 2 فٹ 1 انچ جب کسی بھی چیز کا سایہ ہو جائے گا تو بالاتفاق عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور جمہور علماء کے نزدیک 1 فٹ اور 1 انچ جب ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، جس کو مثل اول کہتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک ذرا جلدی وقت شروع ہو جاتا ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ذرا دیر سے۔ تو یہ دونوں کے بیچ کا جو وقت ہے یہ ظہر کا وقت ہے، اور جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا عصر کا وقت قائم رہتا ہے، لیکن غروب آفتاب سے کم 20 منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھنا فرض ہے، اتنی تاخیر کرنا بہرحال حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ عصر کا وقت ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہوتے ہی، اس وقت تک رہتا ہے جب تک مغرب کی طرف سرخ روشنی ختم نہیں ہو جاتی، جس کو شفق احمر کہا جاتا ہے۔ تو جب تک یہ سرخ روشنی باقی ہے
تو جمہور علماء کے نزدیک اور صحیح قول کے مطابق اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، جیسے ہی وہ سرخ روشنی غائب ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ تو یہ تو وہ وقت ہے کہ اس کے اندر اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز قضا نہیں ہوتی، چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے۔ باقی افضل وقت کیا ہے؟ تو مردوں کے لیے تو بھئی یہ مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں، ان کو تو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ افضل وقت کیا ہے، بھئی جماعت سے پڑھنا افضل ہے، آپ کی مسجد میں جس وقت نماز ہو رہی ہے آپ جا کے پڑھ لیں۔ لیکن خواتین چونکہ مسجدوں میں نہیں آتیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتیں، اور ان کے لیے افضل بھی گھر کی چار دیواری ہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز اول وقت میں پڑھیں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ جیسے صبح صادق ہوتے ہی فجر پڑھ لیں، یہ زیادہ ثواب ہے۔ ظہر کا وقت سردیوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو فوراً پڑھ لیں، اور گرمیوں میں ذرا دیر سے پڑھیں، جب سورج کی تپش کچھ کم ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی شدت جہنم کے اثرات میں سے ہے، یعنی جہنم کی جنس میں سے ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو گرمیوں میں افضل یہ ہے کہ ظہر تھوڑی سی تاخیر سے پڑھی جائے، جب تپش تھوڑی کم ہو جائے سورج کی۔ اور عصر میں افضل بہرحال یہی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، یعنی دگنا ہو جائے، تو اور سورج کی تمازت اور اس کی جو تیزی ہے اس میں جب کمی آ جائے تو اس وقت پہ اثر پڑی جائے، مگر اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج غروب ہونے لگے اور اس کی جو ہے نا بالکل اس کو دیکھنا آسانی سے ممکن ہو جائے، اس کی ٹکیا لال ہو جائے، تو اتنی تاخیر اثر میں نہ کی جائے، اس سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے۔ مغرب میں افضل یہی ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً مغرب پڑھی جائے، اس میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور عشاء میں افضل یہ ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے۔ آپ دیکھ لیں عشاء کا ٹائم جتنے بجے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کا ٹائم ہے کتنے گھنٹے بنتے ہیں، ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، تو پہلا ثلث، پہلا تہائی جب ختم ہوگا، جیسے 9 گھنٹے کی رات ہے تو عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی 3 گھنٹے بعد عشاء پڑھنا یہ سب سے افضل وقت ہے۔ تو خواتین اگر اس پر عمل کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اس میں یہ ہو کہ سستی نہ ہو جائے، پھر نیند آنے لگے اور پتہ چلا نماز ہی گول ہو جائے، تو ایسا خطرہ اگر ہے تو پھر اول وقت میں پڑھ لی جائے، اور آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے تو بھی جائز ہے۔ آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا یہ عشاء میں یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ تو اس طرح خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں، اور ٹائم نمازوں کے آج کل موبائل میں اپلیکیشن ہیں اور نقشے ملتے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں، گھروں میں دیوار پہ لگائے جا سکتے ہیں۔ مختلف ہیئر اسٹائل بنانا، آج کل خواتین کے جو مختلف قسم کے ہیئر اسٹائلز آئے ہوئے ہیں، مختلف طرح سے مانگے بنانا، چٹیا بنانا وغیرہ، کیا یہ سب جائز ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع کیا کہ کہیں کا سر کے بال مونڈ لینا اور کہیں کے بال چھوڑنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ جیسے مونڈنا ناجائز ہے تو کہیں سر کے بال چھوٹے کرنا، کہیں سے بڑے کرنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو عورت اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا اور مرد تو چھوٹے بال بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عورت بال پیچھے لے کے جائے سارے بال، اور پیچھے چھوٹے اگر کرنے ہیں تو بڑھائے اس کو، اتنے بڑھائے کم از کم کہ چٹیا بن سکے اس میں۔ پھر اگر نیچے سے ان کی لین برابر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، جیسے بعض عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، نیچے سے نوکے کاٹ رہی ہوتی ہیں، یا بہت ہی لمبے ہو گئے کمر سے بھی نیچے چلے گئے، تو افضل تو یہی ہے کہ لمبے بال رکھے، لیکن اس کو کمر تک چھوٹا کرنا، یا اتنا چھوٹا کہ کم از کم چٹیا بن سکے۔ مرد اور عورت کا فرق جو بالوں کے ذریعے اللہ نے ایک بڑا فرق رکھا ہے، وہ فرق بھی برقرار رہے، تو اتنا ہے۔ باقی یہ جو ہیئر اسٹائل اور خواتین کے آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ان میں کہیں سے بال چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں سے بڑے ہوتے ہیں، آڑی ترچھی مانگیں نکلی بھی ہوتی ہیں، اوپر کو بال اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میرے دور میں نہیں ہے، قرب قیامت میں پیدا ہوگی، لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ دونوں قسمیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوتی ہوگی۔ ان میں ایک ظالم حکمران، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو چس لباس پہنیں گی اور یا باریک لباس جس سے جسم نظر آتا ہوگا، اور ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے، ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے، وہ بالوں کو اس طرح سے اٹھایا ہوا ہوگا۔ تو اس طرح کی ہیئر اسٹائل جائز نہیں ہے، عورت کے لیے بس یہی جائز ہے بیچ کی مانگ نکالے یا پیچھے لے جائے بال، اور بالوں کو جب کاٹنا ہو تو نیچے سے پیچھے سے ایسے برابر کاٹے، ادھر سے چھوٹے کر دیے ادھر سے بڑے کر دیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رخصتی سے پہلے تنہائی کے احکام۔ میاں بیوی کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، انہوں نے تنہائی میں کچھ وقت ضرور گزارا، لیکن اس وقت میں لڑکی کو
اس وقت لڑکی کو مینسز تھے، ایسی صورت میں اگر ان کو طلاق ہو جائے تو کیا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ تنہائی میں جب وقت گزار لیا تو بے شک لڑکی کو مینسز ہوں، لیکن جب بند کمرے میں جمع ہو گئے تو رخصتی ہو چکی ہے. تو ایسے کنڈیشن میں اگر مرد نے ایک طلاق دی ہے تو وہ طلاق رجعی کہلائے گی، دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے. اور اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، میاں بیوی میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. اگر ایک طلاق دی ہے، بائن دی ہے، نکاح ٹوٹ گیا ایک طلاق کے ذریعے، تو بھی دوبارہ نکاح ان میں ہو سکتا ہے، لیکن 3 طلاقیں دی ہیں تو نہیں ہو سکتا. عورت کا بالوں میں پف بنانا، میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ پف بنانا جائز نہیں ہے. میرا بیوٹی پارلر ہے، تو کیا تو اس میں میرے پاس مسلم خواتین بھی آتی ہیں اور ہندو عورتیں بھی آتی ہیں، جیسے دلہن بننے کے لیے آتی ہیں. ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں سر پر پف والا ہیئر اسٹائل چاہیے. ایسی صورت میں کیا میں بھی گنہگار ہوں گی یا نہیں؟ رخسار صاحبہ انڈیا سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے وہ ان عورتوں کے لیے جو کوہان کی طرح اوپر بال اٹھا کے رکھتی ہیں. تو یہ پف اسی طرح بال اٹھائے جاتے ہیں اوپر کی طرف، یہ جائز نہیں ہے، نہ ان کا بنانا جائز ہے، نہ آپ کے لیے اس میں تعاون کرنا جائز ہے. آپ ان کو منع کر دیا کریں اس عمل سے. زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیل. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں. طارق مسعود آفیشیل. اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ. اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. دنیا بھی داخل ہے، آخرت بھی داخل ہے. تو اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر
خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں, تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے, پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں, للہیت تھی, تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا, کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے, کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا, اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا, فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری جو ازواج ہیں, تمہاری جو بیویاں ہیں, وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے, کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو, یعنی وہ نیچرل نہ ہو, تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے, بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا, اور آگے فرمایا فاتو حرثکم, تم اپنے کھیت کے پاس آؤ, یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ, انا شئتم, جیسے چاہو. یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو, اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرثکم, آنا موضع حرث میں ہے. حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے, کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے, جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے, اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر, اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وقدموا لانفسکم, اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا, تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم, اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے, تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا, اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا, پیداوار بڑھانا ہوتا ہے, نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں, اور جو پوری دنیا میں ایک بیہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے, یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا, اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا, خرچے بڑھ جائیں گے, تو اللہ فرماتے ہیں قدموا لانفسکم, تمہارا فیوچر بن جائے گا, سنور جائے گا. کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے, آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے, اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے.
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے. جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی. تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو جتنے